الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے فالذین آمنوا به، جو لوگ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں گے. فالذین آمنوا به وعزروه، اور آپ کی حمایت کریں گے. ونصروه، اور آپ کی مدد کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معه، اور جو نور آپ کو دے کر بھیجا گیا اس کی پیروی اور اتباع کریں گے. اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. جو لوگ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں گے، آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معه، اور جو نور دے کر آپ کو بھیجا گیا اس کی پیروی اور اتباع کریں گے. اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. روئے زمین پر آپ کی تشریف آوری، جب دنیا اس نور سے خالی تھی، اس دور کو ظلمت کا دور، جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا. آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو دور تھا، چونکہ وہ اس روشنی سے، اس ہدایت سے، آپ کے لائے ہوئے پیغام کے نور سے خالی تھی، تو وہ دور جاہلیت کا، وہ دور ظلمت کا، جس میں انسانیت کرب میں تھی، تکلیف میں تھی، دکھ میں تھی، موت کے دہانے پہ کھڑی تھی. ظلم، ستم، زیادتی، ناانصافی، ہر برائی عروج پر تھی. اور دنیا نے پھر دنیا بدلتی ہوئی نقشہ بھی دیکھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شریعت پہ، جو اسے نور کہا جاتا ہے، جب انسانیت نے اس کی قدر کی اور اس کو دل و جان سے مانا اور اسے قبول کیا اور اپنا ظاہر اور باطن اس نور سے مزین اور آراستہ کیا، تو وہ انسانیت ہری بھری ہو گئی اور ایسی پرکشش ہو گئی ان کا معاشرہ اور ان کی سوسائٹی، ایسی پرکشش ہو گئی کہ جب حدیبیہ کا موقع تھا اور صلح حدیبیہ ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی. 2 سال کے بعد مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہوا. ان 2 سالوں میں یہ بات طے ہوئی کہ مکہ کا مشرک اور کافر مدینہ آ سکتا ہے. ان 2 سالوں میں نہ تو تلوار چلی اور نہ زبان چلی، لیکن نبی کی سیرت کی طاقت چلی، نبی کی زندگی کی خوبصورت خوشبو پھیلی
اور صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک ہو گئی. روئے زمین پر اللہ کریم نے ایسا خوبصورت سانچہ بنایا کوئی نہیں. ایسی خوبصورتی کسی کے پاس کوئی نہیں. حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے سارا دنیا کا حسن تقسیم کیا، آدھا اکیلا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور میرے محبوب کو اللہ نے پورا کا پورا دے دیا. ایسی خوبصورتی بھی کسی کے پاس نہیں. لیکن اس خوبصورت سانچے سے جو زندگی نکلی ہے، جو نور نکلا ہے، جو کردار نکلا ہے، جو زندگی پیش کی گئی ہے، ایسی خوبصورت زندگی بھی کوئی نہیں. یہ آپ ہی کی زندگی کی خوبصورت ہے کہ اس میں جمال بھی ہے، اس زندگی میں خوبصورتی بھی ہے، اور اس میں کمال بھی ہے. جمال بھی ہے، کمال بھی ہے. یعنی اس سے بہتر انسانی زندگی کے لیے کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی دنیا میں جن خوش نصیب لوگوں نے آپ کی زندگی اور آپ کی ذات کی قدر فرمائی، تو عمر فرمایا کرتے تھے میں مکہ کے پہاڑوں میں آ کے اونٹ چرایا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اور جب رات کو واپس جاتا تو میرے ابا خطاب مجھ سے کہتے ہیں عمر کیا کرے گا دنیا میں، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے. اور آج اپنی قسمت پہ نازا ہوں، اپنے نبی کا دامن کیا پکڑا ہے، اللہ نے امیر المؤمنین بنا دیا. فرمایا کرتے تھے گرے پڑے لوگ تھے، دنیا کی کوئی مہذب سلطنت حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھی. اور کیا کیا اللہ نے، انسانیت کا انہیں امام بنا دیا. آؤ زندگی کا سلیقہ سیکھنا ہے تو ان کے در سے بھیک لے لو، زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا. اللہ کی طرف سے یہ زندگی ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. جب اللہ کی طرف سے آپ یہ پیغام لے کے آئے کہ انسانیت کی فلاح اور کامیابی اس میں ہے جو میں نظام لے کے آیا ہوں، تو عام طور پہ قبائل میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی لشکر حملہ آور ہوتا اور وہ سر پہ پہنچ چکا ہوتا تو اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ فوراً پہاڑ کے چوٹی پہ کھڑا ہوتا اور بے لباس ہو جاتا اور ایک چادر لہراتا اور کہتا انا النذیر العریان، میں بے لباسی کی حالت میں تمہیں ایک بہت بڑے خطرے سے ڈرا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے، اب انسانیت کی فلاح اور کامیابی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. آپ کا شرم و حیا پورا عرب جانتا تھا، آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، اور آپ کی سچائی اور دیانت کا آپ کا دشمن بھی معترف تھا. 40 سال وہاں زندگی گزاری تھی، آج رسالت ملی ہے، پیغام ملا ہے اللہ کی طرف سے. آپ اس پہاڑی پہ چڑھے اور خطرے سے آگاہ کیا، فرمایا انا النذیر العریان، میں تمہیں ڈراتا ہوں. تھوڑی دیر میں پوری وادی، سارا شہر اس وادی میں سمٹ آیا، اس لیے کہ آپ کا یہ طرز عمل یہ بتا رہا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بہت بڑا خطرہ لائق ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت اور کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز میں انہیں سمجھایا. جب سارے اکٹھے ہو گئے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر تمہیں میں بتا دوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف ایک دشمن ہے اور ظاہر ہے جہاں تم کھڑے ہو تمہیں دشمن نظر نہیں آ رہا، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں پہاڑی کے دونوں دامن دونوں طرف کے احوال کی آگاہی آپ کو دوں۔ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ ادھر سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے بارہا تجربہ ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ آپ نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب کا لشکر آنے والا ہے۔ اگر تم نے یہ زیادتی اور ظلم اور جاہلیت کی زندگی نہ چھوڑی تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر آنے والا ہے۔ تو بعض نادان تو وہاں ایسی بھی تھے کہ انہوں نے اسے بہت معمولی لیا، بعض تو کوسنے لگے اس لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا۔ ہمارا وقت ضائع ہوا، حالانکہ وہی لوگ آپ کی 40 سالہ زندگی میں آپ کو اپنے معاملات میں حکم بھی بناتے تھے۔ 40 سالہ زندگی میں بارہا ان کو تجربہ بھی ہوا کہ آپ کو سچا بھی مانتے تھے، بلکہ آپ کا وہ چچا جو آپ کے اس پیغام کے سلسلے میں آپ کا سب سے زیادہ آپ پہ تنقید کرنے والا تھا، آپ کی پیدائش پہ اس نے ایک باندی بھی آزاد کی تھی، اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن آج وہ سب سے آگے تھا کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا جب اس نے کہا کہ آپ اپنی زبان سے اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں آئیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب پر اس کے لیے وعید بربادی۔ تو وہ جو پیغام ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح اور کامیابی رکھی ہے وہ آج بھی اپنی پوری تازگی کے ساتھ موجود ہے، پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اگر مسلمان پستی اور ذلت اور رسوائی کی زندگی آج گزار رہا ہے تو صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اس پیغام کی ناقدری کی، ورنہ جب مسلمانوں نے اس دولت کی قدر کی تھی اور اس کو اپنے دل و جان سے لگایا تھا تو دنیا نے دیکھا کہ اس وقت کی دو بڑی سپر طاقتیں ایران روم ان کے پاؤں کی گرد بنی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں مدد اور نصرت کے ساتھ عزت بخشی۔ صحابہ فرمایا کرتا تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہم اپنی نبی کی زندگی سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور کیا بدقسمتی مسلمان کی کہ اپنی نبی کا نام لیوا بھی ہے لیکن نبی کی زندگی اپنانے میں شرماتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، قومی سطح سے لے کر اپنی اجتماعی زندگی میں بلکہ اب تو اپنی نجی زندگی میں بھی اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ علیاذ باللہ اپنی نبی کی زندگی کو سمجھتا ہے۔ تو پستی کا کیا حال ہے؟ پستی اور ذلت کا پھر کوئی بھی درجہ ہو تو کم ہے جب اس قدر اپنی نبی کی مبارک زندگی کی ناقدری ہو۔ وہ دولت تو آج بھی موجود ہے لیکن قدردان کتنے ہیں اس دولت کے؟ یقین جانیے اس دولت کی برکت کیا تھی جس سے آج ہم بالکل ہی محروم ہو چکے، گھر سے لے کر قومی سطح پہ جس سے ہم بالکل ہی محروم ہو چکے۔
جو اس نعمت کی سب سے بڑا ایک میٹھا پھل تھا، اس سے آج ہم معروم ہیں۔ مدینہ منورہ کچے گھر ہیں، ٹاٹ کا پردہ ہے، کھجور کے تنوں سے بنے چھت ہیں، کچے پتھروں کی دیواریں ہیں، دسترخوان پہ کبھی کھانا اور کبھی فاقہ ہے، لیکن آپ یقین جانیے ان گھروں میں میرے پیارے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ گھر کیا جنت ہے کہ بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت ہے، باپ کے دل میں بیٹے کے لیے شفقت ہے۔ یہ نبی کی زندگی کا حسن ہے، یہ اس زندگی کے میٹھے پھل ہیں۔ بیوی کے پاس، شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن شوہر کے بیوی کے دل میں شوہر کا احترام، قدر ہے، اور بیوی کے پاس اپنے حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے شوہر کی آنکھوں میں اس کے لیے وفا اور اس کی قدر موجود ہے۔ بہن اور بھائی میں تحفے تحائف تو نہیں ہیں، لیکن دل کی سچی محبت، اخوت اور پیار ہے۔ بلکہ گھر سے باہر نکلیے نا، یہ بلال حبشہ سے ہے، اور یہ صہیب روم سے ہیں، اور یہ سلیمان فارس سے ہیں، اور یہ قریشی ہیں، اور یہ بنو امیہ کا ہیں، اور یہ مہاجر ہیں، اور یہ انصار ہیں۔ مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہ میرے پیارے نبی کی خوبصورت زندگی کی برکت ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت نور کا خوبصورت منظر تھا جو وہاں نظر آیا کرتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا مسلمان نبی سے محبت کرے اور مسلمان اپنے نبی کی پیروی کرے اور مسلمان سے نفرت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اپنی نبی پر ایمان رکھے اور اپنی نبی کا سچا پیروکار ہو اور مسلمانوں سے نفرت کرے، یہ مسلمانوں کی شان۔ میرے نبی کی زندگی اس کے سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انہیں کہہ دو تمہارا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان نبی کا عاشق ہو اور نبی کا سچا پیروکار ہو، اور پھر فرقہ واریت کی آگ میں جھلس رہا ہو اور مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہو، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں میں نفرت صرف اس وقت ہوتی ہے جب اس کی زندگی سے نبی کی زندگی نکلتی ہے، خواہشات کے طور طریقے آ جاتے ہیں، اپنی چاہت کے طور طریقے اسے وہ دین سمجھ لیتا ہے۔ ورنہ نبی کی زندگی میں اور مسلمان نفرت، نبی سے محبت کرنے والا اور نبی سے عشق کرنے والا اور نبی پر ایمان لانے والا اور اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ اور بغض، اس کا نبی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق کسی فرقے سے ہے، کسی گروہ سے ہے، کسی عصبیت سے ہے، کسی لسانیت کے طبقے سے ہے۔ نبی کی امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی کی زندگی کا تو خوبصورت پھول ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، یا بنیا ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو ایسا کر لے، اس لیے کہ میرا طریقہ تو یہی ہے۔ ان تقدر ان تصبح وتمسی، اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، برائی نہ ہو، تو اس کے لیے برائی نہ چاہتا ہو، ففعل، ایسا کر لے۔ وذالک من سنتی، میرا دین تو یہی ہے، میرا طریقہ تو یہی ہے، میرا خلق تو یہی ہے، میرا راستہ تو یہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں میری محبت کا معیار بھی سمجھو، مجھ سے عشق کا معیار بھی سمجھو، مجھ پر ایمان کا تقاضا بھی سمجھو۔ فرمایا ومن احب سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی، جسے میرے طور طریقے پسند ہیں، جسے میری زندگی پسند ہے، جسے میرے اخلاق پسند ہیں،
حقیقت میں اسی کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو مجھ سے محبت ہے جنت میں میرا ساتھی ہے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک نور، مبارک زندگی ہماری تمام تر نجی، قومی، ملکی مسائل کا حل آج بھی اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دولت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔